دین اسلام کے پیروکاروں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انڈو پاک کے اندر بہت سارے بزرگ جو ہیں وہ تشریف لائے، ان لوگوں نے آ کر یہاں اسلام کی جو ہے وہ تبلیغ کی۔ بہت سے نام ہیں، کچھ نام ہیں کہ جن کی جانب ہماری توجہ نہیں جاتی، ان میں سے ایک شاہ نیاز بے نیاز رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ انہوں نے بھی اسلام کی آگے تبلیغ جو ہے وہ کی۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بریلی میں ان کا مزار شریف ہے۔ بریلی شریف پہلے انہی کی وجہ سے مشہور ہوا کرتی تھی۔ شاہ نیاز بے نیاز رحمہ اللہ جو ہیں یہ 6 جمادی الثانی کو پیدا ہوئے اور دنیا سے 6 جمادی الثانی کو ہی رخصت ہوئے۔ تو بعض نے کہا ہے کہ اور دوسری تاریخ جو ہے وہ 7 اگست بنتی ہے، یعنی گویا کہ 278 سال قبل 278 ایئرز بیفور جو ہیں یہ پیدا ہوئے۔ یہ نیازی جو نام آپ سنتے ہو پاکستان کے اندر بھی میاں والی میں ہے، انڈیا کے اندر آپ چلے جائیں، تاجکستان کے اندر، ازبکستان کے اندر، کابل کے اندر، اور اس کے علاوہ ایران میں بھی کچھ اور روم میں بھی نیازی سلسلہ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا نام کیا گیا۔ اور خدا کی طرف سے کچھ خاص عنایت ہے ان کے پیر کی کہ جتنے بھی نیازی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ دنیا کے اندر کافی دولت سے نوازتا ہے، یعنی وہ بھوکے اور مسکین کی کفیت جو ہے وہ کم ہی ان پہ طاری ہوتی ہے۔ یہ شاہ نیاز بے نیاز رحمہ اللہ کے جو آبا و اجداد ہیں، his great grandfathers belonged to the royal family of بخارا۔ بخارا جو ہے آج کا نام اس کا جو ہے ازبکستان ہے۔ ازبکستان کی رائل فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ان کا تعلق تھا۔ شاہ آیت اللہ علوی جو ہیں، اصل میں شاہ نیاز رحمہ اللہ تعالی جو ہیں یہ اپنے والد گرامی کی طرف سے ان کا سلسلہ جا کے مولا علی شیر خدا سے ملتا ہے، اور ماں کی سائڈ سے گوز ٹو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہی واز این علوی اپنے باپ کی طرف سے، اور رضوی جو ہیں وہ یہ رضوی سید اپنی ماں کی طرف سے۔ شاہ آیت اللہ علوی ہیں جنہوں نے سلطنت کو چھوڑا اور جا کر ملتان جو پنجاب کا علاقہ ہے، ملتان کے اندر جا کے ٹھہرے۔ اس کے بعد یہ ان کے خاندان والے آتے رہے۔ پھر ہز گرینڈ سن عظمت اللہ علوی جو ہے وہ سرہند میں آئے۔ سرہند جو ہے یہ پنجاب کے اندر، جو انڈیا کا پنجاب ہے اس کے اندر ہے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے جو ہیں وہ الہی شاہ محمد رحمہ اللہ تعالی came and settled in دہلی کے اندر جا کے سیٹل ہوئے۔ He was the father of نیاز شاہ نیاز بے رحمہ اللہ تعالی۔ He was appointed chief justice in Delhi۔ تو شاہ نیاز بے نیاز رحمہ اللہ کے والد گرامی جو ہیں وہ چیف جسٹس جو ہے وہ اپوائنٹڈ ہوئے، اور وہاں شاہ نیاز رحمہ اللہ جو ہیں وہ پیدا ہوئے، جن کا آگے سلسلہ جو ہے وہ یہ نیازی بنا، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ اب آپ دیکھ رہے ہیں، انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ انہیں جانتے ہیں۔ شاہ نیاز رحمہ اللہ تعالیٰ سرہند میں پیدا ہوئے، لیکن دہلی میں اپنے والد گرامی کے ساتھ آئے۔ ان کی والدہ ماجدہ بھی جو ہیں وہ بھی بہت بڑی ولیہ کاملہ تھی۔ بی بی غریب نواز کے نام سے جو ہے وہ مشہور تھی۔ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کی، سب سے پہلی تربیت جو ہے وہ ماں ہی کرتی ہے۔ اگر ماں خود روحانیت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہوگی تو اندازہ کیجئے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ کتنے اعلیٰ مقام پہ جا کے فائز ہوگا۔ اور ابتدائی تعلیم خود دی، تصوف کا سبق بھی ماں نے خود دیا، اور پھر خود ہی ماں جو ہے وہ اس دور کے سب سے بڑے عالم دین اور تصوف کے ماہر، ان کا مرید جو ہے وہ انہیں بناتی ہیں، جو فقر جہاں کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہیں۔ قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ سب پڑھی۔ اس لیے میں اپنے سامعین سے یہ کہتا ہوں کہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، یہ قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں۔ یہ آج کل کے دور میں جنہیں دیکھ کر آپ اولیاء پر اعتراض کرتے ہو نا، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان اولیاء سے، یہ بات یاد رکھیے گا، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ نہ تو ان کے فالوور ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، تو پھر کیا تعلق ہوا جب نہ ان کے نقش قدم پہ چلنا اور نہ ہی ویسی تعلیم حاصل کرنا۔ تو جو اولیاء کرام ہوتے تھے وہ پہلے قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ تمام اس کا علم حاصل کرتے تھے۔ تو شاہ نیاز رحمہ اللہ نے 15 سال کی عمر میں سارے علوم حاصل کر لی، اور ابھی تک آپ کو ڈگری نہیں مل رہی۔ 3 دن تک آپ کا امتحان ہوتا رہا، جب بڑے بڑے اسکالرز نے آپ کو پاس کر دیا تو پھر آپ کو ڈگری جو ہے وہ دے دی گئی کہ یہ علامہ ہیں۔ تو والدہ ماجدہ نے
فخر الدین محمد دہلوی کا بھائی جو ہے نے کرا دیا، مرید بنا دیا۔ اب دیکھیے کہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ تصوف کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سب کی محبت ہوتی ہے، صوفیاء کرام کے پاس سب کی محبت ہے۔ اس لیے میں اپنے کسی لیکچر میں ساؤتھ میں جو دے رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ آپ جانیں گے کہ ایک ولی کامل کا ایک مرید جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم سہروردی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، چشتی بھی ہے، قادری بھی ہے، صابری بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک مولوی ایٹ اے ٹائم حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صوفیاء کرام کے اندر ہم ہنگی دیکھیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ صوفیاء کرام جس طرح اسلام پھیلا سکتے ہیں، ملا کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہی حال شاہ نیاز بے نیاز رحمہ اللہ تعالیٰ کہ آپ ایٹ اے ٹائم، آپ نے تقریباً مجھے اطلاع جو نالج میں جو آئی کہ 9 پیروں سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ خلافت لی، سب سے پہلے ان کا، اور اس کے بعد جس پیر صاحب کی بائت کی ہے انہی کو حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ بائت کرو۔ کن کی بائت کرواؤ؟ میرے بیٹے عبداللہ بغدادی کی، جو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی اولاد سے ہیں، اور ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ فرام غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی۔ تو اب ان کو خواب کے اندر جو ہے وہ یہ چیز بتلائی دی گئی، تو اب پیر جو ہے وہ اپنے مرید کے لیے دوسرے پیر کو تلاش کر رہا ہے۔ یہ چیز دیکھنے والی ہوتی ہے اولیاء کرام کے اندر کہ ایک پیر جن کے آلریڈی یہ مرید ہیں، اب ان کے لیے جب آرڈر آتا ہے غوث پاک کی طرف سے تو اب ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے۔ تو خواب کے اندر جب بتلایا گیا اب ان کو تلاش کر رہے ہیں، 6 دن کے بعد جو ہے فخر پاک جو ہیں ان کو غوث پاک جو ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ وہ آدمی دہلی میں پہنچ چکا ہے جس کا تمہیں اپنے مرید کو مرید کروانا ہے، اپنے مرید کو مرید کروانا ہے، اور وہ جامع مسجد میں تمہیں ملیں گے۔ اب پیر صاحب خود اپنے ہی سر کے اوپر مٹھائی کا ایک تھال اٹھاتے ہیں اور شاہ نیاز رحمہ اللہ کو ان کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتے ہیں جامع مسجد میں۔ وہاں عبداللہ بغدادی رحمہ اللہ پہلے سے پہنچ چکے، ان کے سامنے جا کر اپنے مرید کو رکھا اور کہا یہ لیجیے آپ کی امانت۔ انہوں نے سارے مجمع کے سامنے شاہ نیاز رحمہ اللہ تعالیٰ کو اپنا جو ہے وہ مرید کیا جامع مسجد میں، اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی جو ہے وہ انہیں دیا۔ تو اس لحاظ سے شاہ نیاز رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادری آرڈر سلسلے سے تعلق رکھے، لیکن چشتی بھی ہیں، صابری بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں ایٹ اے ٹائم۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اولیاء کرام جو ہیں، اور پھر یہ جو سلسلہ ہے یہ 14 کتابیں شاہ نیاز بے نیاز رحمہ اللہ نے لکھی، 14 کتابیں، ان میں سے فارسی زبان میں ہیں، عربک کے اندر بھی ہیں، اور پھر 17 ربیع الثانی کو حضرت قبلہ شاہ نیاز رحمہ اللہ کے خانقاہ کے اوپر جو ہے وہ چراغاں ہوتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ دونوں لفظ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، خیر کبھی اس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے۔ غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ تم جو ہے وہ چراغاں کرو میرے نام کا، اور یہ فیسٹیول آف لائٹ جو ہے، جو بھی اس دن اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز خواہش جو ہے وہ طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری فرما دے گا اس کی۔ آپ نے جو بکس لکھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے پڑھے لکھے تھے شاہ نیاز رحمہ اللہ تعالیٰ۔ آپ کا ایک رسالہ راس و نیاز ہے، اور ایک جو ہے وہ اپنے نور العین جو ہے وہ لکھی کتاب، ایک تحفہ نیاز با حضرت بے نیاز، اس میں تصوف جو ہے وہ اس کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ ایک آپ نے حاشیہ لکھا ہے ملا جلال کے اوپر، کمنٹری اور ورس بائی حضرت میر زاہد ملا جلال on religious philosophy. The language is Arabic. This book shows that the authority of Hazrat Shah Niaz Rahimahullah Ta'ala had on the topic of religious philosophy and the Arabic language. تو عربی کے اندر، پرشین کے اندر ان کی جو ہے وہ بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو خواتین حضرات، جب ہم پڑھتے ہیں اولیاء کرام کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر دوسروں کے بارے میں کتنی جو ہے وہ محبت ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ شاہ نیاز بے نیاز رحمہ اللہ تعالیٰ کا شعر خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کے بارے میں، قرب حق اے نیاز گر خواہی ساز ورد زباں معین الدین۔ اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو اے نیاز، تو چاہتا ہے تو پھر معین الدین کا نام جو ہے وہ جپا کرو۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہماری نسبت ان سے ہے جن کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور یہ نسبت ہی ہم لوگوں کو کامیاب کرے گی۔ اب میری دلیل سنو، آج کے ٹاپک سے میں لے جا رہا ہوں آپ کو۔ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں، ان کو چھوٹ کیوں دی گئی؟
جبکہ یہ بھی مشرک ہیں. اب آگے گفتگو. ان کو چھوٹ کیوں دی گئی جبکہ یہ بھی مشرک ہیں؟ کیوں؟ مشرک کم درجے کا گناہ گار ہے. بڑے دھیان سے جملہ سنیے گا. مشرک کم درجے کا گناہ گار ہے، یہ تو زیادہ درجے کا گناہ گار ہے. کیوں؟ مشرکوں نے اللہ کے بندوں کو خدا کے بنا کر ٹھہرایا، اور ان لوگوں نے اللہ کے بندے کو پہلے خدا کا بیٹا بنایا پھر معبود بنایا. یہ ان سے بھی غلیظ ترین لوگ بنے. کیوں؟ انہوں نے تو کہا کہ یہ بندے اللہ کے برابر ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا پھر معبود بنا، عیسیٰ اللہ کا بیٹا پھر معبود بنا. تو یہ زیادہ گستاخی اور زیادہ گناہ ہے. لیکن اللہ نے ان کو کافی جگہوں پہ چھوڑا. کیوں؟ کہا چاہے جھوٹی ہو یا سچی ہو، نسبت تو ہے نبی سے، بس اس نسبت کی وجہ سے میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں. ان سے ان کا ذبیحہ جب یہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں تو ان کا ذبیحہ تم کھا سکتے ہو. یہ جھوٹ کیوں دی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی نسبت ایک نبی کے ساتھ ہے، جھوٹی یا سچی، وہ نسبت جو ہے وہ بنا دی. میں ایک بات کی طرف ہسٹری میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تھے تو حضور نے سارے بت گروائے تھے. ان سارے بتوں کا کنکریٹ بنوا کر سڑک پہ رکھوا دیا تھا. تاریخ کو بڑے دھیان سے سننا. وہ 360 بت ان کو اتروایا، خود ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ میرا نبی جس کو ہاتھ لگا دے وہ دوزخ میں چل ہاتھ لگا دے اس کو آگ جلا نہیں سکتی. اور خدا قرآن میں کہتا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یہ پتھر جو ہیں یہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے. تو میرے نبی نے ہاتھ نہیں لگایا، دوسرے سے کہا تم گرا کے ان کو توڑوا کے سڑک پر بچھا دیا کہ اس پر جانور چلے، پیشاب کرے، گوبر کرے، ان کی توہین ہو. تمہیں یاد ہے کہ مکے میں 2 بت تھے، ایک ابراہیم علیہ السلام کا، ایک اسماعیل علیہ السلام کا. میرے نبی نے 360 بتوں کا پتھر بنوا کر سڑک پہ بچھا دیے کہ گوبر اوپر ہو، پیشاب ہو. لیکن اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے دونوں کے بت زمین میں دفنا دیے. کیوں؟ وجہ سے چھوٹی تھی. اور نسبت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی، نسبت تو اسماعیل علیہ السلام سے بھی، کہ ان دونوں کو زمین میں دفنا دو. تو آج ہم لوگ کیوں ولیوں کو پکڑتے ہیں، ان سے اپنی عقیدت کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم چاہے پوری نہیں کر پاتے لیکن نسبت تو ہے. اور یہ نسبت ہماری اولیاء کرام کے ساتھ. آج جتنا یہ رسالہ ثواب اور جو سب کچھ ہے، یہ سال ہوگا کہ شاہ اعظم رحمہ اللہ تعالی آج 6 جمادی الثانی نیازی سلسلے کے یہ بانی ہیں. شاہ اعظم رحمہ اللہ تعالی 6 جمادی الثانی کو ہی پیدا ہوئے اور 6 جمادی الثانی کو ہی دنیا سے تشریف لے کر گئے. بڑی بات ہوتی ہے، غریب آدمی تو نمازیں پڑھتے ہی پڑھتا ہے، وہ بندہ بیچارہ غریب نمازیں نہیں پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ پیسے تھے نہیں اس کے پاس، کہاں جائے گا؟ مسئلہ تب ہوتا ہے کہ ایک آدمی ملوی نہ رہے پھر 5 نمازیں پڑھتا ہے. وہ کلب نہیں جاتا، وہ بار بار مسجد آتا ہے. اس کو گانے سننے کا رسیہ نہیں ہے، اسے اذان کی آواز اچھی لگتی ہے، مزہ کب آتا ہے. اب ایک آدمی غریب و بڈھا ہو گیا، وہ مسجد میں بیٹھا رہے گا. اب وہ بڈھے کو گھر میں کوئی بندہ گھسنے نہیں دیتا، بہو ہے وہ اس سے تنگ ہے، بیوی ہے وہ تو شروع سے ہی اس سے تنگ تھی، تو کیا کرے گا؟ وہ پھر مسجد میں آ کے مولوی کو تنگ کرے گا. اور ہم سنے تھے، ہمیں تو ٹریننگ دی جاتی بچپن سے، بھائی تم امام ہو، ہر ایک کی سنی. ہم پہلے ہی سنی ہے اور آج کی سنی ہے، تو سب ہم نے سنی. تو جب سنی بنتی ہے. اور خیر یہ اس کی طرف سے بھی آرڈر ہے، اس کا بہت اجر ملتا ہے. کوئی آدمی جو مرضی بولتا رہے، ہم سنتے رہتے ہیں. اور یہ نہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کون کیا بول رہا، پتہ ہوتا ہے. جو بندہ ہزاروں کے مجمع میں تقریر کر سکتا ہے وہ بندے کو نہیں سمجھ سکتا. لیکن یہ جہالت ہے اگلے کی کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ مولوی کو پتہ نہیں چلا، اور بھی جب اتنی تقریر کر سکتا ہے. جو اس وقت میں پورے دماغ کنٹرول کر رہا ہوں، تو جب میں سارے دماغ کنٹرول، مجھے نہیں پتا بندہ کیا سوچ رہا اور کیا کرے گا، پتہ ہوتا ہے. لیکن ہمیں اللہ کی طرف سے آرڈر ہے، ہم بول نہیں سکتے، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے. سنیے اللہ رحمت میرا بھی. تو ایک فقیر اور غریب آدمی اگر اللہ کا کرنے لگ جائے گا تو کیا ہوا؟ لیکن نیازی خاندان میں شاہ نیاز بانی ہے، نیازی سلسلے کے بانی. یہ کوئی عام نہیں کہ گھر میں تھا کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں تھا، یا عام مولوی ہیں.
ازبکستان کے بادشاہ کی نسل سے ہیں۔ شاہ آیت اللہ علوی سلطنت کو چھوڑا ازبکستان، جس کا نام اب بنے، ازبکستان سے سلطنت کو چھوڑ کر سندھ میں تشریف لائے، ملتان جسے بولتے ہیں۔ یہ ملتان جو ہے یہ مرکز تھا اسلام کا اشتعال۔ عراق کا گورنر آرڈر دیتا تھا کہ ملتان کا حاکم کون بنے گا، اور سم ٹائم شام سے ڈائریکٹ آرڈر آتا تھا کہ ملتان کا حاکم کون بنے گا۔ اور بہت سے صحابہ کرام بھی یہاں تشریف لائے، ہماری لائبریری میں بک پڑھی ہے، آپ اسے پڑھیے۔ اور جب لشکر چلتا تھا شام سے تو اس میں صحابہ کرام، ان کے بچے، علماء کرام، صحابہ تعداد میں تھوڑے تھے لیکن کافی آئے ہیں، ان کے بچے علماء کرام ساتھ بھیجے جاتے تھے۔ ملتان میں جب سب سے پہلا لشکر آیا، قاسم محمد بن قاسم کی سرکردی، اس کے ساتھ علماء کی جماعت تھی، نیک لوگوں کی ایک جماعت تھی، اور صحابہ کے بچے ان کے ساتھ، بزرگ ان کے ساتھ۔ یہ یقین تھا کہ ان کی دعاؤں سے خدا تعالیٰ ہر جگہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ ملتان کو دیکھتے ہو کہ ملتان کے اندر اولیاء کرام، ملتان کے اندر اسلام، یہ ساری ان صحابہ اور صحابہ کے بچوں کی وجہ سے۔ تو نیازی سلسلے کے بانی، ان کے گرینڈ فادر جو ہیں شاہ آیت اللہ علوی رحمہ اللہ تعالیٰ، وہاں ملتان میں تشریف ہے۔ پھر ان کے آگے گرینڈ سن جو ہے شاہ عظمت اللہ جو ہے، پھر ان کے بیٹے جو ہے الہی شاہ محمد رحمہ اللہ سرہند میں، ان کے بیٹے ہیں شاہ نیاز احمد رحمہ اللہ تعالیٰ، جنہوں نے آگے نیازی سلسلے کی جو ہے وہ بنیاد رکھی۔ مائیں جب نیک ہوتی ہیں تو بیٹے اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، مادنے سر مادنے فولاد بن سکتی نہیں۔ بے ادب ماں کبھی بھی با ادب اولاد پیدا نہیں کر سکے گی۔ سب سے زیادہ اثر ماں کا بچوں کے اوپر ہوگا۔ ماں جو ہے ولیاء کاملہ ہوگی، بیٹا وقت کا قطب ہوگا۔ ماں تہجد پڑھے گی، بیٹے ولیاء کامل ہوں گے۔ اور اگر ماں استری کرتے ہیں اور کچن میں گانا سنے گی، بیٹے مائیکل جیکسن پیدا ہوں گے۔ ماں کا اثر بچے کے اوپر ضرور ہوگا۔ یہ جتنے اولیاء کرام تم دیکھتے ہو، یہ اولیاء کرام سب کے سب اپنی ماں کی موت میں سبق لے کے جنم لیا انہوں نے، اور پوری دنیا میں چھائے۔ شاہ نیاز احمد رحمہ اللہ تعالیٰ بھی، تم سوچتے ہو گے کہ شاید ماں کی گود میں پھنس لیا، نہیں، ماں کے پیٹ میں ہی پھنس لے لیا۔ آپ کی والدہ محترمہ کو آپ کے پیر کامل نے 2 مرتبہ اپنا ڈسائپل بنایا، 2 مرتبہ۔ ایک آدمی جب کسی پیر کے پاس جاتا تو ایک پیر کا ایک مرتبہ ہی مرید ہوگا نا، وہ پیر صاحب دوبارہ پھر وہ یہ بلا رہے پھر آؤ۔ ہم خود ہی بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو میں نے تجھے اپنا ڈسائپل بنایا، دوسری مرتبہ اس لیے بلایا کہ جس کی تم ماں بننے والی ہے وہ بیٹا بھی میرا ہی ڈسائپل بنے گا۔ یہ وہ مائیں ہیں کہ جن کا اثر مسلسل اپنے بچوں میں، ابھی بیٹا ماں کے پیٹ میں ہے لیکن ماں کی روحانیت کا اثر دیکھیے کہ پیر صاحب 2 مرتبہ ماں کو اپنا ڈسائپل بنا رہے ہیں، ایک مرتبہ تو انہیں اور ایک مرتبہ اس بچے کو جو ابھی اپنے ماں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ شاہ نیاز رحمہ اللہ تعالیٰ پہلے قادری ہے، یہ ابھی ولادت سے قبل ہی قادری فیض آپ کو ملا، اس کے بعد اپنی ماں ہی سے سب کچھ پڑھا۔ میں اس لیے کہتا ہوں ماں کو دھیان دیا کرو، غور سے پڑھا کرو، تمہارا اثر تمہارے بچے پہ پڑے گا۔ ماں سے سب کچھ پڑھ لی، پھر ماں ہی خود مدرسے میں بھیجتی۔ اس دور میں بچوں کو مدرسے میں بھیجا جاتا تھا۔ اب مائیں، ابھی یہ شروع ہوگا سمر اسکول تو میں دیکھتا ہوں کون سی ماں ٹائم پہ پہنچتی ہے۔ کیوں؟ امریکن اسکول ہوگا تو ماں صبح اٹھے گی 5 بجے، غوث اعظم مدرسہ لے لیا ہے، ماں لیٹ ہو رہی ہے، انہوں نے بولا کسی نے کیا پوچھے؟ اس کی 2 وجوہات ہو گئی، ایک تو ہم ڈرتے ماؤں کو معلوم ہوتا تھا میرا بچہ اگر قرآن حدیث نہیں پڑھے گا تو یہ قیامت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بچے کو قرآن اور حدیث پڑھاؤ۔ شاہ نیاز رحمہ اللہ کی والدہ محترمہ نے بیٹے کو قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ 15 سال کی عمر میں شاہ نیاز رحمہ اللہ کو وقت کا
جیت عالم دین بنا دیا، اور فارغ ہونے کے بعد ڈگری ملتی ہے۔ ہم لوگ تو کتابوں کے بیچ میں سے گزر جاتے ہیں۔ میرے استاد ہی فرمایا کرتے تھے، میں نے پوچھا استاد جی یہ آپ کا شبیر کا ہے؟ کہنے لگے ہاں اس میں سائڈ پہ کتابیں رکھی تھی، بیچ میں سے گزر گیا، تو ساری 12 سال کی کتابیں سائڈ پہ رکھ کر بیچ میں سے گزر گئی۔ شاہ نیاز رحمہ اللہ نے جب اس مدرسے سے پڑھا، مدرسہ فقیہ سے، 3 دن تک آپ کا امتحان ہوتا رہا، 3 دن تک وقت کے اسکالر آپ کا امتحان لیتے رہے، 3 دن تک۔ 3 دن کے بعد اعلان کر دیا اس شخص نے واقعی صحیح پڑھا ہے، اور اسی مدرسے میں جہاں سے پڑھا تھا وہاں ان کو استاد بنا دیا گیا، اور کچھ ایسا استاد بننے کے بعد اسی مدرسے کا پرنسپل آپ کو بنا دیا گیا۔ اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ جس جگہ سے کوئی پڑھا ہو اسی کا پرنسپل بن جائے، یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ شاہ نیاز رحمہ اللہ تعالیٰ کہ آپ مرید ہوئے، یہی فرق ہوتا ہے مولوی میں، ملا میں، اور اولیاء کرام میں اور صوفیاء کرام میں۔ جن کے مرید ہوئے فقر پاک ہے، فقر پاک کی کھام میں غوث اعظم تشریف لاتے ہیں اور ایک بندے کا تعین کرتے ہیں اور اپنے مرید کو ان کا مرید کرنے کا بولتے ہیں۔ ایسی بات ہے یہاں کیا ہوگا، ایک مولوی کے پیچھے اگر 2-3 بندے ہوں تو وہ سارے مولویوں کی تمام خلاف باتیں اپنے 4 بندے کو یاد کرا دے گا، ان کے پیچھے نہ کہیں چلے جائیں۔ لیکن اولیاء کرام نے کہا ہے فقر پاک 6 دن تک ڈھونڈتے رہے، 6 دن تک۔ 6 دن کے بعد پھر غوث اعظم تشریف لائے خواب میں، فرمانے لگے کہ وہ آدمی جو تمہیں میں بتا رہا ہوں وہ آج جامع مسجد میں پہنچ جائے گا۔ تو پیر اپنے سر پر مٹھائی کا تھال اٹھا کر اور شاہ نیاز رحمہ اللہ کا ہاتھ پکڑ کر خود پیر اپنے مرید کو لے کے دوسرے کا مرید بنایا جا رہا ہے۔ یہ صرف صوفیاء کرام میں ملے گا اور کہیں مل سکتا۔ یوں پکڑا، سر پہ تھا رکھا، جامع مسجد کے دروازے پہ پہنچے تو دیکھا کہ عبداللہ بغدادی رحمہ اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ ایک دم سے پہچان لیے، سامنے مٹھائی کا تھا رکھا، بچہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دے لیجیے۔ انہوں نے کھڑے ہو کے سینے سے لگایا اور فیض دیا۔ عبداللہ یہ اس سلسلے میں پھر قادری ہو گئے، ولادت سے قبل بھی قادری اور پھر بعد میں پھر اپنے پیر میں پھر ہاتھ دیا تو قادری سلسلے میں انہوں نے نہ صرف روحانی فیض دیا بلکہ اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا۔ تو یہ عبداللہ بغدادی غوث پاک کی خاص نسل میں سے ہے، ان سے ان کا بیٹا پیدا ہوا جو ان کا جانشین بنا شاہ نیاز رحمہ اللہ۔ یہ سلسلہ جاری رہا آپ کا فیض۔ آپ نے 14 کتابیں لکھی ہیں، جاہل پیروں کو ہم نہیں مانتے، ہمارے پیر پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ 14 کتابیں لکھی، فارسی میں، عربی میں، اور آج کچھ کتابیں ہیں۔ پھر ایک دن آپ آرام فرما رہے ہیں تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں آئے، فرمانے لگے ہمارے نام کے لیے تم چراغاں کیا کرو۔ تو بریلی شریف کے اندر 17 ربیع ثانی کو چراغاں ہوتا ہے، اتنے دیے جلتے ہیں، اتنے دیے جلتے ہیں، اور لوگ آ کر اس یہ خانقاہ آپ کی بریلی شریف میں، خانقاہ میں دیے جلتے ہیں۔ اور غوث پاک نے فرمایا کہ جو بھی دل سے ہمارے نام کے لیے روشن کرتا ہے، روشنی کرتا ہے، 1 سال کے اندر اندر جو بھی وہ مراد مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہ مراد پوری فرما دے گا۔ آپ نے اس سلسلے کا جو ہے وہ بنیاد رکھی۔ انہی کے مریدین جو ہیں وہ صرف انڈیا میں ہی نہیں ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، مکہ شریف میں بھی ہیں، اٹلی میں بھی ہیں، کابل میں بھی ہیں، رشیا کی اسٹیٹ جو ہے اس جگہ میں بھی ہیں، اور ہمارے امریکہ میں بھی ہیں۔ مانگی دنیا سے چلی گئی ہیں، وہ بھی اسی سلسلے سے تھی۔ غازی نیازی صاحب ہیں، یہ جو نیازی آپ سنتے ہو یہ نہیں ہے کہ ان کی بسیں چلتی ہیں جو پاکستان میں نیازی ٹرانسپورٹ، یہ نیازی سلسلہ صرف اس وجہ سے۔ تو خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ نسبت بھی عطا کی ہے، اور دیکھ لو آپ دیکھ ہی رہے ہو ان لوگوں کے اندر یہ سب فیض ہے، ان کے ابا جی کو ملا، ابا جی کے صدقے سے بیٹوں تک منتقل ہوا۔ اے اللہ ان ولیوں کا فیض ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو عطا فرما دے، ہمارے ان ولیوں سے ہماری نسبت مضبوط کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی بندے آئے ہیں نیازی سلسلے کے جتنے بھی خلفاء اور اولیاء کرام ہیں، روحانی فیض کبھی ختم نہیں ہوتا، مالک ان کا فیض ہمیں بھی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب لوگ